إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق علیہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا رمضان کے مسائل اور فضائل کے اوپر جو بیان ہے، اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس جو ہے درس میں کچھ سوال و جواب کی شکل میں چند چیزیں ہم دیکھیں گے جو عام طور پر سوال کیے جاتے ہیں، اس کے انشاءاللہ اس میں جواب دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے پہلا ایک عام سوال جو ہوتا ہے کہ سفر کے دوران ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، تو اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، متفق علیہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ یہ پوچھنے والے تھے حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی، تو وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ کہا کہ سفر میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ اور چاہے تو نہ رکھ۔ مطلب جو مسافر ہے اس کو آپشن ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے، اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اگر روزہ فرض ہے تو بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ نفلی روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ میں طاقت ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیے۔ آپ کو لگتا ہے نہیں رکھ سکتے تو مت رکھیے، بعد میں قضا کرنا پڑیں گی اگر فرض روزہ رہا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تھا سوال۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ جو عورتیں حیض و نفاس سے ہوتی ہے کیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، یا ان کے روزے کی قضا کے بارے میں کیا ہے؟ تو ویسے تو عام طور پر تو سبھی کو پتہ ہے کہ جو حیض اور نفاس سے عورت ہوتی ہے اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حیض یہ وہ ایام ہیں جو مخصوص دن، جو تقریباً 5، 7، 9 اس طرح کے دن ایام ہوتے ہیں، اور یہ ہیریڈیٹی کے اکارڈنگلی چینج بھی ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں کسی کسی کو۔ ایک جو ہے جسم سے ایک عورت کے جو ہے پانی کا اخراج ہوتا ہے جو کہ ناپاک ہوتا ہے، ایک لال گدلا خون ہوتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، اس صورت میں وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، اس صورت میں وہ عورت روزہ نہیں رکھیں گی اور نماز بھی نہیں پڑھیں گی، لیکن اس حالت میں نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ مطلب ان ایام میں، ان دنوں میں جتنے روزے چھٹیں گے اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ کو روزہ رکھ لینا ہے، اس کی قضا کر لینا ہے۔ ہاں، اس کے دوران جو نمازیں چھٹیں گی اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ روزے رکھ سکتی ہے، اور یہی اس کے دین میں کمی کی وجہ ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا ایک عورت اگر حیض سے ہو تو وہ روزے نہ رکھے، ہاں اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لے۔ جیسے 29 روزے ہوئے، اس میں سے 7 روزے آپ کے چھوٹ گئے، تو یہ 7 روزے آپ بعد میں مکمل کریں گے، عید کے بعد۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ عید کے بعد سے لے کر آنے والے رمضان تک کبھی بھی یہ 7 دن آپ یا 6 دن یا 4 دن جو چھوٹے آپ کے،
ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے، ایک دن 8، ایک مہینے میں 2-3 ایسے بھی رکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے روزوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزے مؤخر کرنے یعنی بعد میں قضا کرنے نصف نماز کی رخصت دی ہے۔ نماز آدھی پڑھیں گے، ظہر، عشاء اور عصر، کہ باقی نمازیں تو پوری ہوں گی۔ پھر فرمایا جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، مطلب جو عورت پریگننٹ ہے یا جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں حالتوں میں اس میں کمزوری آ جاتی ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، چاہے تو رکھ لے، اگر لگتا ہے نہیں رکھ سکتی ہے تو رخصت ہے، مطلب اجازت ہے نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، ٹھیک ہے۔ تو جو عورت دودھ پلاتی ہے یا جو عورت حاملہ ہے، اگر وہ روزے رکھنا چاہتی ہے تو رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتی ہے تو کیا کریں گی، وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے روزوں کی قضا مکمل کریں گی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ مطلب جو عام طور پر سوالات آتے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اکثر بہت سارے بچوں کے سوالات تھے لیکن درس لمبا ہو جاتا ہے تو وقت نہیں ملتا ہے جوابات دینے کے لیے، تو وہ میں سوالات یہاں پر جو ہے آج انشاءاللہ اس کو ہم جوابات جو ہے اس کے دیتے جائیں گے۔ تو ایک سوال یہ بھی تھا، سفر یا جہاد کے دوران، اب جہاد کے دوران تو اب ویسا معاملہ تو ابھی نہیں ہے، لیکن سفر کے دوران عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ روزہ کسی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے کیا، یا اس کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے؟ تو چلیے، اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مکہ پر چڑھائی کی، مطلب مکہ جب فتح ہوا تب رمضان تھا، تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جبکہ مقام قیدہ کے قریب جو قدیم اور اسفان کے درمیان ہے، قدید اور اسفان کے درمیان ہے، ایک چشمہ ہے، یہاں پر پہنچے تو مغرب سے پہلے روزہ کھول لیا اور اس کے بعد پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب کسی وجہ سے مجبوری کے تحت سفر میں یا جہاد کے دوران روزہ توڑا جا سکتا ہے اور اس کی قضا کریں گے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے شریعت کتنی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے اور کتنا آپ کے اوپر شفیق اور مہربان ہے، کہ اگر آپ سفر میں ہیں، روزہ آپ نے رکھ لیا جوش میں، لیکن سفر میں اب آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، گرمی بڑھ گئی ہے یا حالات صحیح نہیں ہے، سامان زیادہ اٹھانا ہے اور بھی دیگر کچھ مسئلہ آ گیا، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ اس روزے کی قضا کریں گے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک سوال تھا کہ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو تو اس میں روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دیا جا سکتا ہے کیا؟ مطلب کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، ہائی ڈائبٹک پیشنٹ ہے، دن میں سے 2-3 ٹائم اس کو انجیکشن انسولین لینا پڑتے ہیں، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، ایک بھی روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، جان لیوا ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے، ضعیف ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے، بہت ضعیف ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اب دوبارہ ان کا ٹھیک ہونے کے بھی چانس نہیں ہے، مطلب اگر ایسا ممکن ہے کہ ابھی بیمار ہے بعد میں صحت مل جائیں گی تو وہ لوگ بعد میں قضا کریں گے، لیکن بعد میں بھی کوئی امکانات نہیں ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے، اس کا فدیہ دیں گے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ مسکین ایسا جس کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، یہ راستے سے مانگنے والے مسکین نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس واقعی میں ایک وقت کا کھانا موجود نہ ہو مسکین ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہوگی، اسے دارالقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا، دوسرا دن کا روزہ ہے، اسی مسکین کو دوسرے دن بھی کھانا کھلا سکتے ہیں یا کسی دوسرے مسکین کو بھی کھلا سکتے ہیں، تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ ابن عباس کا اپنا قول ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ ان کا قول ہے، لیکن حدیث میں تو اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا
کھلایا جائے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو اہم تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور قضا روزوں کے تعلق سے تو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری معمول میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو گیا، حالانکہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے آپ نے کھا لیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، یاد نہیں رہا، پانی پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے، آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کے کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ اس کو بھول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا، مسواک کرنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ گن نہیں سکتا، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول روزے میں مسواک کرتے تھے، مسواک، لیکن اپنا پیسٹ مت کریے آپ، کیونکہ پیسٹ کیا ہوتا ہے؟ مزیدار رہتا ہے اور آپ کو خوب مزہ آئے گا اس میں، آپ کھاتے جائیں گے اس کو، مطلب ایسے نہیں کریں گے آپ، لیکن وہ جائے گا اندر اس کا عرق، جبکہ مسواک کا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو آسانی سے تھوک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیسٹ وغیرہ احتیاط کیجیے، یہ نہیں، مسواک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، گرمی کی شدت سے روزے دار اگر سر پر پانی ڈال دے، اس سے اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ بہت سخت گرمی، آپ گیلا کپڑا لگا سکتے ہیں، سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کریں، پانی ڈالتے ٹائم نے تو دھیرے دھیرے پانی آئے گا یہاں تک، ہاں چھینے پانی، تو احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طرح جب آپ وضو کرتے ہیں تو عام دنوں میں پانی ناک کے نرم حصے تک، ہڈی تک چڑھانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں پانی اوپر زیادہ نہیں چڑھانا ہے، غلطی سے اندر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، روزے کی حالت میں مزی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟ اب نوجوانوں کے لیے ضروری ہے مسئلہ، اس لیے معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، مزی، ودی اور منی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک نوجوان جب اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے جسم سے، شرمگاہ سے اس کے خارج ہوتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے۔ مزی یہ چکنا مائع ہوتا ہے جو کہ دکھنے میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ودی، یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، چپچپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری سٹیج میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے منی، جو بہت زیادہ سفید کا گاڑھا اور وہ جو ہے یہ زیادہ تھک لکوڈ ہوتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں، اس کو سپرم ہم کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے پہلے ان میں فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اہم چیز ہے، مزی اور ودی کے نکل جانے سے آپ پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اتنا حصہ پانی سے دھو لینا ہے، وضو کر لینا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ منی کے خارج ہونے سے آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے بغیر آپ نہ قرآن پڑھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو منی یہ زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ جب نکلتا ہے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، حرارت محسوس ہوتی ہے اور کپ کپی انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں تو غسل واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزی اور مدی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ کب نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اس کی چکناہٹ، چپچپاہٹ اس میں ہوتی ہے، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے۔ اس کے لیے اتنا حصہ دھو لینا ہے اور آپ کو وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں تینوں میں سے کوئی بھی نکل جائے، غیر شعوری، مطلب آپ نے خود سے وہ نکل گیا، نیند کی حالت میں آپ سو رہے تھے، نکل گیا، تو اس حالت میں آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ آپ غسل کر لے، کوئی جان بوجھ کر منی کا اخراج کرتا ہے روزے کی حالت میں، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرتا ہے، یعنی سیکشول ریلیشن قائم کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کے لیے بڑا جو ہے، اس کے لیے سزا، ایک تو اس کو
60 دن کے روزے رکھنا ہے اس کو، اس کے بدلے میں اس نے اگر ایسا کیا تو اس کی سزا ہے 60 دن کے روزے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے بدلے، اس کی سزا ہے یہ. سمجھا آپ کو؟ تو یہ سخت ہے جان بوجھ کے جو ایسا کرے تو. لیکن اگر ہو جائے کسی غیر شعوری طور پر تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ منی کا اگر معاملہ ہے تو غسل کر لے، اس کا روزہ باقی رہے گا، کنٹینیو رہے گا. اگر جو ہے مزی یا ودی ہو تو وہ صرف دھو لے اور وضو کر لے، تو وہ جو ہے کوئی اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اس سے ریلیٹڈ اور کوئی سوال رہا تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے جو اہم چیز تھے ریلیشن میں وہ بتایا. ٹھیک ہے؟ چلیے. سر میں تیل یا کنگھی کرنے پر آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ بولتے تیل مت لگاؤ روزہ مکروہ ہو جاتا، کنگھی مت کرو، ہے نا؟ تو تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. چلیے. اسی طرح ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا اور تھوک دینا یا تھوک نگل لینا یا مکھی کا حلق میں چلے جانا، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کے گھر میں بہت زیادہ مسائل ہے کھانے پینے کے ٹیسٹ کے اوپر لے کے، بہت زیادہ کرکری چلتی ہے، تو عورت روزے کی حالت میں جو کھانا پکایا ہوا ہے اس کا ٹیسٹ کر سکتی ہے. صرف زبان پہ. ٹیسٹ محسوس ہو گیا وہ فوراً اس کو تھوک دیا. تھوک دینا نہیں تو ٹیسٹ لیتے بیٹھے ویسا نہیں کرنا ہے. ٹیسٹ محسوس کیا، نمک مرچی برابر، تھوک دیا، ہو گیا. ہر کوئی نہ کرے ایسا، نہیں تو آپ لوگ بھی جاؤ ہم کرتے ہیں روزہ لگ گیا تو بولے سب چیز ٹیسٹ کر لیتے ہم. نہیں. سمجھا آپ کو؟ ہاں. تھوک اگر اندر چلا جائے بار بار نہیں نگلنا چاہیے، اور سائیکولوجیکل ہے، آپ جتنا کریں گے اتنا آئے گا، اس کو اگنور کریں گے تو پھر نہیں آتا ہے. تھوک نگل لے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح مکھی وغیرہ حلق میں چل جائے، مچھر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں تو آپ بولیں گے کھا لیا اپن نے تو روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ ہوتا ہے کبھی کبھار سستی کی حالت میں آپ کرتے رہتے. حالانکہ جمائی کو روکنا چاہیے، حدیث میں ہے نا. اور ایک آدھ بیچارے مچھر مکھی کی فلائٹ کریش ہو جاتی ہے، وہ اندر چل جاتا ہوں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. چلیے. روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر لگانے سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث ہے، مختصر سے آپ کو بیان کر دے رہا ہوں. گیلا کپڑا کر کے آپ باڈی کو لگا سکتے ہیں. اگر کسی پر غسل فرض تھا، دیر سے اٹھا تو وہ پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتا ہے. حدیث ہے، حضرت ابوبکر عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے. تابعین میں سے ہے اور ایک صحابی ہے. حضرت عائشہ عنہا سے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا اس کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی سبب سے نہیں بلکہ جمع کی سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گئے، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی. یہ دونوں اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، تو پرسنل جو مسائل ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن تو ایک بیوی کو ہی زیادہ معلوم رہیں گے. تو حضرت عائشہ، ام سلمہ، یہ صحابیات تھی جن کے پاس پردے میں آ کر صحابہ سوال کرتے تھے، کیونکہ دین کے اہم مسائل ہے نا، پوچھنا ضروری ہے، اور وہ ان کو اس کے جواب دیتی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی وجہ سے، مطلب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے جو سیکچول ریلیشن قائم کرتے ہیں اس کو جمع کہا جاتا ہے، تو کہا کہ جب اللہ کے رسول جمع کی وجہ سے غسل ان پر فرض ہو جاتا، تو جب آپ اٹھتے جلدی سے، مطلب سحری سے قریب، سحری کے وقت، اور وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ پہلے غسل نہیں کرتے، پہلے سحری کھا لیتے. سحری کھا لینے کے بعد نماز فجر کی اذان سے پہلے آپ غسل کرتے اور نماز کے لیے جاتے. اس سے پتہ چلا کہ اس حالت میں آپ سحری بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ غسل کریں گے اور فجر کی نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. یہی معاملہ احتلام والے کے ساتھ بھی ہوگا، جس کو احتلام ہو گیا ہے، مرد عورت دونوں کے لیے ہے، کہ صبح آنکھ کھلی، انہوں نے پایا
کہ ان کے کپڑے کو تری لگی ہے یعنی گیلا پن ہے، تو شک میں ہوتے گیلا پن کا ہے، پیشاب کے قطرے ہیں یا منی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوژن کو دور کیجئے، شک میں مت پڑھیے، ڈائریکٹ غسل کر لیجئے۔ تو آپ پہلے سحری کر سکتے ہیں، بعد میں غسل کر کے نماز کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا کہ گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے کیا؟ تو اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ یہ دوسرے اس تعلق سے آگئی یہاں پر حدیث۔ ہاں، دو مسئلے اصل میں، دو سوال تھے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں کیا، چوم سکتے ہیں کیا، اور دوسرا گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے کیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر، تو میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کسی چیز میں، فرمایا کس چیز میں حرج ہے، یعنی بوسہ لینے میں یا کوئی حرج نہیں۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد، جس طرح کا آدمی کلی کر لے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے روزے پر، وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے لے تو اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں پر کچھ مسائل ہے، میں بعد میں کبھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے، ابھی وقت کی کمی ہے۔ ایک سوال یہ تھا، روزے کی حالت میں پچھنے لگوانا جائز ہے کیا؟ پچھنے مطلب کپنگ، کیا بولتے ہیں اس کو، ہجامہ، کپنگ بولتے ہیں اس کو، کپنگ، ہجامہ ہے نا، کچھ کپس وغیرہ لگا کر جسم کا خون یا نشتر لگا کر جس کا کچھ اعضاء کا، گھٹنوں کا، ہاتھ کا، سر کا خون باہر نکالا جاتا ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے کیا، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرا وغیرہ لگانا اور خون نکالنا یا مرہم پٹی کروانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں کیا؟ گولی تو نہیں کھا سکتے، سلائن تو نہیں چڑھا سکتے، سلائن چڑھا لیے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائیں گا نا، روزے رکھ رہے اور گلوکوز چڑھا رہے روز لگ، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو کلیئر ہے۔ انجیکشن کے بارے میں کنفیوژن ہوتا ہے، تو یاد رکھیے آپ وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں جو اینٹی بائیوٹکس ہے یا کسی بیماری کے لڑنے کے لیے انجیکشن ہے۔ آپ وہ انجیکشن نہیں لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو طاقت آتی ہے، سمجھا آپ کو، طاقت والے انجیکشن نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اینٹی بائیوٹکس یا بیماری کو دور کرنے والے کوئی دوائیں ہیں تو وہ لگوا سکتے ہیں انجیکشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اہم تھی، ہمیشہ اکثر اس پر سوالات رہتے تھے تو میں نے اس کے جوابات دے دیے، اور وقت نہیں ہے آپ کو، نہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے جو بقیہ سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بوائز چلیے۔